اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یطہراکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو الصادق القائلین وخطابۃ المتین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اذهب الی فرعون انہ طغی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ آج میں ذکر علی کرنا چاہتی ہوں، اور قرآن کی اس آیت کی میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ قرآن میں اس آیت میں بھائی کا ذکر ہے، اور آج میں نے اپنے مولا علی کی شان بھی بیان جو کرنی ہے وہ بھائی کی دعا کی صورت میں کرنی ہے کہ علی کے بھائی نے کیسے علی کے لیے دعا کی اور خداوند کریم سے اپنے لیے اس بھائی کو مانگا، اس علی کو مانگا کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ میرا علی ید اللہ ہے، اسد اللہ ہے، سراج حلتا ہے، شاہق الکفا ہے، نقطہ بائے بسم اللہ ہے، شریک درود و سلام ہے، خطیب منبر سلونی ہے، ناصر رسول ہے، شاہد رسالت ہے، مولود حرم ہے، بت شکن ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، قاتل المشرکین ہے، قائد غر المحجلین ہے، یاسوب الدین ہے، مالک جنت ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، استاد جبرائیل ہے، اور مصطفیٰ کا بھائی ہے، کائنات کا مولا ہے، خطیب منبر سلونی ہے، اور شاہق الکفا ہے، وہ میرا مشکل کشا، وہ شیر خدا، وہ رسول کا بھائی اس دنیا میں آج تشریف لائے ہیں، اور اتنی شان سے کہ کوئی ایسا آیا ہی نہیں کہ جو کائنات کی اس دنیا میں سب سے پاکیزہ جگہ اور پاکیزہ زمین
اور پاکیزہ مقام کہ خداوند کریم کی دو ہی تو جگہ ہیں، ایک اس کا عرش ہے اور ایک زمین پہ بیت اللہ ہے، اور ایک اس کا وہ مقام ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں، عام انسان سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں کام کرتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اس کا گھر ہوتا ہے، ایک اس کا دفتر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہو اور چاہے وہ کہیں نوکری کرتا ہو، چاہے وہ بڑا ملازم ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو، چاہے ریڑھی لگانے والا کیوں نہ ہو، یعنی ہر انسان کہیں بھی گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی مقام پہ جاتا ہے، اپنے دفتر میں جائے، اپنی دکان پہ جائے، اپنی بزنس والی جگہ پہ جائے، تو اس کے بھی دو جگہ ہوتی ہیں، یعنی ایک اس کا گھر ہوتا ہے اور ایک اس کی سرکاری جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے خداوند کریم کی بھی دو سرکاری جگہ ہیں، ایک اس کا عرش ہے اور ایک اس کا بیت اللہ ہے۔ عرش پہ وہ سرکاری کام کے لیے جب ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بندے خاص کو بلا لیتا ہے، وہ اپنے عبد خاص کو بلا لیتا ہے، اور سرکاری جگہ پہ جب اس نے کسی کی دعا کو قبول کرنا ہو اور قبول کرنے کے بعد وہ اسے اس جگہ بلا لیتا ہے۔ میرے خداوند کریم کے پاک کلام میں ایک جناب موسیٰ کی دعا ہے، لیکن موسیٰ کی دعا میں خود موسیٰ نے دعا مانگی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ موسیٰ نے خود دعا مانگی کہ خداوند کریم تو میرے، یہ سورۃ طٰہٰ میں کس طریقے سے کہتے ہیں آپ نے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ مالک قال رب اشرح لی صدری، اے میرے مالک میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان بنا دے، اور میری زبان کو اتنی قوت دے دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور ان کی 3 دعائیں تھیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وَاجْعَلْنِی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اے میرے رب میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی، جو رشتے میں میرا بھائی ہے اور نام اس کا ہارون ہے۔ تو خداوند کریم سے میرے نبی موسیٰ نے یہ سوال، موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کریم سے خود دعا مانگی، وجعل بنا دے لی میرے لیے ایک وزیر اہلی میرے خاندان سے، اور پھر اس کا نام بھی بتایا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جناب موسیٰ آپ تو صاحب شریعت ہیں، صاحب توریت ہیں، اولو العزم نبیوں میں رسولوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہارون کو میرا بھائی جو میرے خاندان سے ہے، جو اہل ہے، اسے تو میرا وزیر بنا دے۔ آپ نام بھی بتا رہے ہو، اہلیت بھی بتا رہے ہو، رشتہ بھی بتا رہے ہو، تو پھر آپ خود ہی بنا لیں۔ آپ نے سب کچھ تو بتا دیا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ میرے خاندان میں سے ہے، میرا بھائی ہے، اور قابل ہوگا، اس قابل ہوگا کہ وہ وزیر بن سکے، تو آپ نے منتخب بھی خود کر لیا۔ تم جناب موسیٰ یہی کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی کے لیے نام تو پیش کر سکتا ہوں خدا کے حضور، اور سفارش بھی کر سکتا ہوں، لیکن اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا۔ میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ جب بھی نبی کا خلیفہ بنے گا خداوند کریم کی شان سے، خداوند کریم کی مرضی سے ہی بنے گا۔ اور اسی طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ کس طریقے سے خداوند کریم نے رسول خدا سے کہا ہے، اور آپ نے کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرِجَ صِدْقٍ۔ یہ ہجرت کے وقت کی آیت ہے کہ حبیب دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، اور مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے۔
یعنی خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ دعا مانگو مجھ سے۔ قل کے معنی کہہ، جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو اسی طرح سے قل کے مطلب کہہ، اور وہاں پہ جناب موسیٰ کے لیے قال کا لفظ آیا ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے خداوند کریم نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ قال کا استعمال کیا تھا، اور یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قل کا استعمال کیا کہ کہہ، یعنی تو دعا مانگ۔ وہاں جناب موسیٰ کی اپنی مرضی ہے تو قال کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں قل یعنی کہ تو دعا مانگ، مجھ سے طلب کر۔ کیا طلب کر؟ کہ خداوند کریم اپنے اس ہستی کو جو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے نبی کی مدد کے لیے، اس کے لیے دعا مانگو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یعنی آپ کے لیے کہ اخرجنی مخرج صدقاً، مجھے مکے سے باہر نکال سچائی کے ساتھ، اور پھر وہ جعلی بنا دے من لدن کا اپنے پاس سلطان النصیرہ۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، مجھے اپنی جانب سے وَأَجْعَلْ لِي مِن لَدُنَّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے رحیم مجھے اپنی جانب سے ایک طاقتور مددگار دے۔ حکم ہے میرے نبی کو کہ حبیب تو دعا مانگ۔ موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند کریم نے کہا کہ تم دعا مانگو۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ نصیر کے معنی مددگار ہوتے ہیں اور نصرت کے معنی مدد کے ہوتے ہیں۔ رسول نے کیا مانگا ہے اللہ سے؟ مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ مالک مددگار دے دے، یہ نہیں کہا کہ مالک تو مدد کر دے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مدد خداوند کریم سے، یا اللہ مدد بالکل ہمیں کہنا چاہیے، مگر میرے نبی نے اس آیت میں سلطان نصیرہ کا لفظ کہا ہے کہ مجھے مددگار دینا ہے تو نے، اور اپنے پاس سے دینا ہے۔ سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا۔ اب دیکھیں یہ دونوں نبی ہیں، دونوں اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب موسیٰ بھی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، لیکن انہوں نے صرف اپنے لیے دعا مانگی، انہوں نے اپنے بھائی کی صفات بتا دیں۔ یہاں پہ مشکل کشا کے بھائی نے صفات نہیں بتائیں، بلکہ ایک ایسا کریکٹر بتایا کہ مجھے ایک ایسا مددگار بھیج کہ جو طاقتور مددگار ہو اور اپنے پاس سے دے۔ یہاں پہ جناب موسیٰ نے اپنے خاندان سے ہی بتا دیا تھا، اور یہاں پہ میرا رسول اپنے رب کریم سے، اور رب کریم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مانگو مجھ سے، تم مانگو گے تو دوں گا، ایسے نہیں دوں گا۔ اور جب پھر رب کریم سے مدد مانگی اور دعا مانگی کہ اے رب کریم مجھے اپنی جناب سے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اپنی جناب سے مجھے دے، تو خداوند کریم اپنے حبیب کی اس درخواست کو، اس دعا کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ اور اس نے رسول کو ان کا بھائی دیا۔ میں کہتی ہوں یہ مشکل کشا کا آنا اس دنیا میں، یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ منہ سے تو نہیں کہا، لیکن وہ رب کتنا بے نیاز ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا حبیب چاہتا کیا ہے۔ کہ جب ایک دن آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو جناب جابر انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ تو
تو آپ نے فرمایا کہ ہم آدم سے بھی پہلے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا تھا. اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی پھر جو نور خدا تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ایک مشکل کشا میں. ایک نور تو اس دنیا میں آ گیا اور کافی عرصہ ہو گیا تھا. اب دوسرا نور اس نور کے لیے تڑپ رہا تھا، اور جب تک یہ نور نہ آتا اس وقت تک دین کی تکمیل ہونی بڑی مشکل تھی. تو کہتے ہیں یہ دعائے محمد ہیں، جیسا ہم یہ کہتے ہیں جناب غازی ابو الفضل العباس دعائے فاطمہ ہے. مشکل کشا دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عبادت کے بعد، ریاضت کے بعد، غار حرا میں جا کے دعا مانگنے کے بعد خداوند کریم نے آپ کی دعا سنی. اور یہ دعا تھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب رسول گھر میں داخل ہوتے تھے تو مجھے میرے شکم کا بچہ دم کھڑا کر دیتا تھا. تو مجھے سب گھر والے بھی اور خاندان والے بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھتیجے لگتے ہیں، آپ کو ماں کہتے ہیں، آپ ان کے استقبال کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے کبھی ایسے کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ شکم کا بچہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، مجھے کھڑا ہو کرنے کو کہتا ہے، کھڑے ہو جاؤ ماں، نبیوں کا نبی آ رہا ہے. تو جناب عباس ابن عبد المطلب انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے لیے ہم آزماتے ہیں کہ آئی یہ بات سچ ہے. تو انہوں نے تقریباً 8 یا 10 عورتیں بلائیں اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے جب گلی میں محمد داخل ہو جائیں گے تو آپ نے فاطمہ بنت اسد کے بازو پکڑ لینے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں. اور وہ عورتیں بھی وہ جو کافی طاقتور تھیں ان کو بلایا، اور پھر جیسے ہی دیکھا کہ گلی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو چکے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ اب تم ان کے بازو پکڑ لو. تو تقریباً 5 عورتوں نے ایک طرف سے اور 5 عورتوں نے ایک طرف سے بازو پکڑ لیے. جیسے ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد ایک دم کھڑی ہو گئیں. وہ عورتیں 4 ایک طرف گریں اور 4 ایک طرف گریں، زمین پہ پڑی ہوئی، کوئی اپنا سر سہلا رہی تھی، کوئی اپنے پاؤں پکڑے بیٹھی تھی اور کوئی اپنے ہاتھ سہلا رہی تھی، اس لیے کہ وہ بہت زور سے زمین پہ گریں. اور جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے مسکرا کے ان عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تم سے غلط نہیں کہتی کہ جب بھی رسول سامنے آتے ہیں میری شکم کا بچہ مجھے کہتا ہے کہ ماں نبیوں کا سردار آ گیا ہے، کھڑی ہو جاؤ. یہ خود مجھے کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ بی بی ہیں کہ جو دونوں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی ہاشمی ہیں، آپ اسد ابن عبد مناف کی بیٹی ہیں اور آپ اکلوتی بیٹی ہیں، آپ کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا. اور جناب ابو طالب بھی جناب عبد المطلب اور جناب عبد مناف کے ہی بیٹے ہیں. تو یہ دونوں سگے نجیب الطرفین ہی تھے، ایک رشتہ دار تھے. اور ان کی اولاد جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل اور یہ سب سے چھوٹے مشکل کشا تھے. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ خداوند کریم سے رسول نے جب مدد مانگی تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں بلکہ خود مجھ سے
التجا کر، دعا کر، مناجات کر کہ میں تجھے مددگار بھیجوں۔ اور پھر جب کہ مددگار ہی اللہ سے مانگا ہے تو پھر مددگار اللہ نے اپنے گھر سے ہی تو دینا تھا۔ اور اس چیز کا تو خداوند کریم کو تو سب کا علم ہے، سب کی وہ ماضی جانتا ہے، مستقبل جانتا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ ایک دن اس گھر میں کسی نے آنا ہے۔ تبھی تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے گھر کو پاک کروایا، اور ایسا پاک کروایا کہ جس کی ایک ایک اینٹ جب رکھ رہے تھے تو تمام فرشتے بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن ہر اینٹ جب رکھتے تھے تو ہر اینٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے تمام کعبے کی تعمیر ہوئی، اور پھر ساتھ میں جب تعمیر ہو گئی اور پوچھا کہ رب کریم اتنی پاک جگہ تو یہ تعمیر کروا رہا ہے کعبہ، کس لیے؟ تو خداوند کریم نے کہا تھا طاہر بیت للطائفین والقائمین والرکوع والسجود، سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں خداوند کریم نے کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، یہاں طواف کرنے والا، یہاں رکوع کرنے والا، یہاں سجدہ کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے آئیں گے۔ کتنے سالوں پہلے سے تیاری ہو رہی تھی اس دن کے لیے، یہ اس کی مشیت میں شامل تھا۔ کعبے کو پاک کروایا، کعبے کی ایک ایک اینٹ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی تسبیح کے ساتھ ساتھ تیار ہوئی۔ اتنا پاک گھر، اور وہ پاک گھر کہ جس کے لیے فرشتے طواف کرنے آتے ہیں۔ گھر تعمیر کر کے ابراہیم اور اسماعیل چلے گئے۔ رسول نے دعا مانگی، اپنی جناب سے دے، اپنے پاس سے دے، تو اس اللہ نے اپنے پاس سے، اس کے پاس دنیا میں اس جگہ میں یہی بیت اللہ تھا، تو اسی جگہ تو اس نے وہ مددگار بھیجنا تھا، وہ سلطان نصیرہ بھیجنا تھا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی۔ میری بیوی کے 3 بیٹے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بیٹا بھی گھر میں ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو سلطان نصیرہ ہے، یہ کیسے گھر میں ہو سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آ رہا ہے، تو اللہ کے گھر میں آنا تھا۔ اور میری بیوی نے، بنی ہاشم کے لیے سب سے بڑی شان کی بات یہ ہوتی تھی کہ یہ چادر لیتی تھیں۔ ان کی تمام خواتین چادریں لیتی تھیں، کوئی بے پردہ نہیں تھی۔ باقی مکے والی عورتیں بے پردہ تھیں، لیکن بنی ہاشم کی خواتین با پردہ تھیں۔ بی بی نے ایک بڑی سی کالی چادر لی ہوئی ہے، اور آپ چاند کی روشنی ہے اس میں چلتی ہوئی آپ کعبے کی دیوار کے پاس آئیں۔ اور یہاں ایک سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے جناب عبد المطلب کے پاس چابی تھی پہلے کعبے کی، پھر جناب ابو طالب کے پاس تھی۔ میری بیوی چابی لے کر نہیں آئیں۔ اگر میری بیوی چابی لے کر آتی تو لوگ کہہ دیتے کہ روز کا تو یہ کام تھا، چابی لے کے آئی ہوں گی، خانہ کعبہ کی صفائی کرنی ہوگی۔ میری بیوی آج اس دروازے کے پاس گئی نہیں۔ آپ نے طواف کیا، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئیں، اور وہاں پر عینی شاہد بھی موجود ہیں۔ کچھ بنی الازرق قبیلے کے لوگ ہیں، کچھ بنی ہاشم کے لوگ اس وقت کعبے میں موجود ہیں، اور خصوصاً جناب عباس ابن عبد المطلب موجود ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بی بی آئی ہیں اور طواف کر رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی میری بیوی نے طواف کرنا شروع کیا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ طواف کر رہی ہیں،
کرتے کرتے بی بی یہ رکن یمانی کے پاس آئیں اور آپ نے اپنے ہاتھ اس دیوار پر رکھ دیے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا کی کہ اے میرے رب کریم، میں تجھ پر اور جو نبی تیرے آئے ہیں اور جو تو نے رسول بھیجے ہیں اور جو تو نے کتابیں بھیجی ہیں، ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں، جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا، ان کا واسطہ دے کر اور اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بی بی ابھی مولود کا لفظ ایک تو آیا ہے، مولود کہتے ہیں کہ جو پہلے پیدا ہو چکا ہو، اور جنین کہتے ہیں جو آنے والا ہو۔ یہ رمز الہی، یہ مشیت خدا، یہ اشارہ خدا ہے کہ میری بیوی اس طریقے سے کعبے میں چل کے آئی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا، یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ بے شک اس لیے کہ خانہ کعبہ تو انتظار میں تھا، طاہرہ بیت پاک ہی اس لیے کیا تھا کہ کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا کبھی آئے گا، انتظار کرتے کرتے آج وہ گھڑی آئی، اور جیسے ہی میری بی بی فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ رکھا ہے رکن یمانی کی دیوار کے اوپر اور خداوند کریم سے دعا مانگی اور پھر واسطہ دیا اس مولود کا، اب یہاں پہ ہمیں یہ ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہم علی کا واسطہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ علی کا واسطہ دے کے کہتے تھے بحق علی اس کی مشکل آسان کر دے۔ میرے علی کے نام سے رسول نے دعا مانگی، اور آج ان کی ماں نے بھی وسیلہ علی کا ہی دیا، اور جیسے ہی آپ نے وسیلہ دیا ہے، ایک دم میں یہ کہتی ہوں کہ وہ دیوار جو مدتوں سے انتظار میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر گھر میں ہم یہ کہتے ہیں ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے، بڑا گیٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن چھوٹا گیٹ ہوتا ہے خاص آدمیوں کے لیے، بڑا گیٹ ہم کھول دیتے ہیں کہ بھئی جب بہت سارے لوگوں نے آنا، لیکن چھوٹا گیٹ ہمیشہ خاص آدمیوں کے لیے اندر آنے کے لیے۔ تو بی بی کے لیے دیوار کعبہ نے جیسے ہی کہا، میری بیوی نے اس مولود کا واسطہ، دیوار کعبہ خوش ہو گئی، اور خوش ہونے کے ساتھ ہی اس نے بھی جیسے یہ پڑھا کہ مشکل کشا علی ولی اللہ، کیونکہ میری بیوی نے تمام نبیوں کا نام لیا تھا، تو دیوار کعبہ کھل گئی، ہنس پڑی، میں تو یہ کہتی ہوں خوشی سے ہنسی، اور جیسے ہی وہ ہنسی تو ظاہر ہے دیوار میں سے در بن گیا، کیونکہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، آج در ہی تو آج آ رہا تھا، تو در بنا اور میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ اور یہاں پر ایک چیز اور کہ میں یہ کہہ دوں کہ میرا علی قرآن ناطق ہے، اس لیے کہ قرآن کے لیے خداوند کریم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لو انا سیرتن قرآن بہیل جبال، سورۃ رات کی آیت ہے کہ قرآن جب پہاڑوں پہ بھی آ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی لو انزل ھذا القرآن علی جبل لرایۃ متصدعا من خشیۃ اللہ، سورۃ حشر میں کہتا ہے خداوند کریم کہ یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ پھٹ جائے۔ تو خداوند کریم نے آج اس جگہ آ کے یہ بتا دیا کہ یہ علی قرآن ناطق ہے، وہ جو کتابی صورت میں قرآن ہے وہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے،
کہ آج اگر قرآن ناطق آیا تو آپ دیکھیں کہ دیوار نے در بنا دیا، دیوار ٹوٹ گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کہا کہ میں در بن کے علی کو اندر بلاتی ہوں، کیونکہ طاہرہ بیٹی یہ تو کب سے طاہر ہوئی تھی اسی دن کے لیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ نے اپنی جگہ چھوڑی کہ آج علی آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں ایک اور واقعہ یاد دلا دوں آپ کو کہ جناب موسیٰ جب اپنے حواریوں کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے رب کا نور دیکھنا ہے، تو کیا ہوا کہ رب نے جب جلوہ دکھایا تھا تو اس وقت جیسے ہی بجلی چمکی، روشنی چمکی تھی، پہاڑ جل گیا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے اور حواری مر گئے تھے۔ یعنی وہ جلوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ جلال رب، وہ نور رب برداشت نہیں کر سکے کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور یہاں پہ ناطق قرآن کی وجہ سے بی بی اندر داخل ہوئی۔ اب سوال صرف ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیوار گر رہی ہو یا گھر گر رہا ہو یا چھت گر رہی ہو تو ہر انسان باہر کو بھاگتا ہے۔ میری بیوی بھی شاید مشیت اللہ کو کس قدر جانتی تھیں کہ آپ نہ گھبرائیں نہ ڈریں۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن میری بیوی فاطمہ بنت اسد کیونکہ غیر فرار کی ماں ہیں، اور پھر ایک ایسی بیوی کہ جس کی شان میں کیا بیان کر سکتی ہوں کہ جناب مریم کو تو کہا جا رہا ہے کہ مریم یہ وقت ایسا نہیں ہے، آپ تم اپنی جگہ سے یہاں سے دور چلی جاؤ، اور جناب مریم کہتی ہیں کہ یہ میں رہتی یہیں ہوں۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ نہیں مریم، یہ عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں شامل ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور وہ میری بیوی فاطمہ بنت اسد کہ جن کو خود بلا رہا ہے خداوند کریم کہ آؤ، اور در بنا کے اندر بلایا ہے، علیحدہ دروازہ بنا کے۔ اگر آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوتی تو لوگ کہتے کہ چابی تھی اور وہ اندر چلی گئیں، لیکن آج میری بیوی کے لیے خداوند کریم نے علیحدہ سے دروازہ بنایا اور دکھایا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کی شان ہے، یہ میرے علی کی شان ہے، یہ میرے رسول کی دعا کی شان ہے کہ جو اس نے اپنے سلطان نصیرہ کے لیے دعا مانگی ہے۔ یہ سلطان نصیرہ کی طاقت ہے کہ آج قرآن ناطق کی طاقت ہے کہ آج پتھروں نے جگہ دے دی ہے، اور ان پتھروں نے کہ جنہوں نے سبحان اللہ پڑھا ہوا ہے، جن پہ پڑھا بھی گیا ہے اور جنہوں نے خود بھی پڑھا ہے، کیونکہ ہر چیز چاہے ریت کا ذرہ ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے پتھر ہو، خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور سبحان اللہ تو بڑی سب کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ تو تسبیح پڑھنے ہوئے میری بیوی بھی اندر داخل ہو گئیں اور نہ ڈری نہ سہمی، اور پھر دیوار بند ہو گئی۔ سب سے زیادہ بات یہ کہ دیوار بند ہو گئی اور بیوی اندر ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا، پریشان ہوئے، گھر گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب میرے مولا علی کا اس دنیا میں آنا تھا تو تمام مکہ میں اتنی روشنی تھی کہ جس وقت میری بیوی داخل ہوئی ہیں مکہ میں اور کعبے کے اندر، تو بالکل ابھی چاند ستارے تھے، تو کہتے ہیں اتنی روشنی تھی مکہ میں کہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کیا واقعہ ایسا ہوا ہے کہ جو مکہ میں اتنی روشنی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف روشنی ہی روشنی، تمام جگہ روشن تھی، ستارے اور چاند کی روشنی بھی اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اور جب میری بیوی مکہ میں یہ روشنی کا ظہور ہو رہا تھا، میری بیوی کعبے میں داخل ہو چکی تھی، میرے مولا علی اس دنیا میں تشریف لائے،
اور کہتے ہیں کہ میری بیوی کی خدمت کے لیے جناب آسیہ، جناب مریم، جناب حوا، جناب موسیٰ کی والدہ آ چکی تھیں۔ میرے مشکل کشا اس دنیا میں آئے تو جناب آسیہ نے جنت کا لباس پہنایا، جناب حوا نے خوشبو جنت کی لگائی اور جنت کے پھل آئے۔ 3 دن تک کعبے کا در بند رہا۔ 3 دن تک لوگ کوشش کرتے رہے کہ دروازہ کھلے، لیکن چابی نہیں لگ رہی تھی، دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا، اور سب یہ پریشان تھے کہ دروازہ بند ہے، اندر کیا حالت ہوگی۔ اور اس وجہ سے مکے میں ایک شور تھا، گھر گھر ایک شور تھا کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن ہو گئے، کیسے رہ رہے ہوں گے۔ اور یہ بات آپ کی مکے کے چاروں طرف بھی پھیل چکی تھی، تو جو لوگ بھی یہ سنتے تھے وہ اس بات سے حیران ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، اور پھر اس طریقے سے مکے میں سب لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور چاروں طرف سے طواف ہو رہا تھا۔ اندر مشکل کشا کی ماں اور مشکل کشا موجود ہیں، اور تمام اہل مکہ اور تمام مکہ کے اطراف کے لوگ آ چکے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں طواف تو ہم کعبے کا کرتے ہیں، لیکن یہ طواف علی اور علی کی ماں کا ہو رہا ہے۔ کیا شان ہے میری بیوی فاطمہ بنت اسد آپ کی، اور کتنا شان والا ہے آپ کا بیٹا۔ اور پھر جب 3 دن گزر گئے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف خداوند کریم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا، طاہرہ بیتی للطائفین والقائمین رکوع سجود، کہ دیکھیں رکوع، سجود اور طواف، یہ تو کعبے سے تینوں کی تینوں چیزیں باہر ہوتی ہیں، لیکن اعتکاف جو ہوتا ہے وہ عورت کے لیے کہ گھر کے اندر ہو، مرد مسجد میں کرے۔ اعتکاف کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم سے کم 3 دن ہے۔ تو خداوند کریم نے جو قرآن میں آیت اتاری، اس کے سوائے میری بیوی فاطمہ بنت اسد کے اور کسی نے پورا نہیں کیا، کیونکہ عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے۔ باہر طواف ہو رہا تھا، اندر اعتکاف ہو رہا تھا، اور جب 3 دن اعتکاف کے پورے ہو گئے تو میری بیوی باہر آئی۔ اب بس میں ایک سوال یہ کرتی ہوں کہ یہ طاہر ہیں، انما یرید اللہ لیصب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پاک ہستیاں ہیں، ان سے نجاست دور رہتی ہے، کہ جیسے جناب عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین کے گھر میرے مولا حسن پیدا ہوئے، مولا حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، ظہر میں پیدا ہوئے اور عصر میں آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے نجاست دور ہوتی ہے، یہ اہل بیت ہے۔ اور پھر کوئی عام انسان کا بچہ ہو تو وہ جگہ بھی نجس، وہ عورت بھی نجس، وہ بچہ بھی نجس ہوتا ہے، لیکن یہ پاک ہستیاں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کائنات میں، دنیا میں سب سے پاکیزہ ترین مقام، اشرف بیت اللہ، وہ پاک جگہ، اللہ کا گھر جہاں فرشتے بھی آتے ہیں، اس جگہ کی پسند کیا خداوند کریم نے، اس لیے کہ سلطان نصیرہ اس کے محبوب نے مانگا تھا، تو اپنے گھر سے سلطان نصیرہ اس نے دیا۔ اور پھر جب سلطان نصیرہ کو لے کے میری بیوی گھر سے باہر آئی ہیں، کیونکہ گھر کے دروازے کے باہر سب شور تھا، ایک مجمع تھا، اور اس مجمع کو چیرتے ہوئے سب سے پہلے میرے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آپ نے نزدیک آ کے چچی سے
اپنے بھائی کو لے لیا اور گود میں لے کے پیار کیا، اور پھر آپ نے کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرا ایسے ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ اور اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جناب موسیٰ نے بھی دعا مانگی تھی نا اپنے بھائی کے لیے، تو آج بھائی کو بھائی مل گیا تھا۔ اور پھر کہا یا علی انت منی وانا انا من کا وانا من کا، یا علی انت ولی الامر من بعدی۔ پیار کرتے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو لوگ حیران ہو رہے ہیں، اتنا مجمع ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں اور وہ یہ حیران ہیں کہ یہ خود ہی کہے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں بتا رہے۔ تو لوگ نزدیک آئے اور آ کے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ جو یہ بچہ ہے یہ کس کی شکل ہے؟ آپ خاموش ہیں، صرف علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں، نہ ہی دودھ پیا ہے، نہ اس نے خوراک لی ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں۔ تو جیسے ہی میرے رسول نے اپنے لب پیشانی علی پہ لگائے، آپ نے آنکھیں کھولی، وہ نور جو زمین پہ آ گیا تھا، اس نور نے جو آسمان پہ تھا، اور آج یہ نور دونوں آمنے سامنے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرا دیے، خوش ہو گئے۔ اور پہلی بات کیا کی؟ بھائی سے بھائی نے خوش ہو کے بھائی کو گلے لگایا اور پھر کہا اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ اور ادھر لوگ بڑے پریشان ہیں، ماں ادھر پریشان ہے، بیٹا اس نے کچھ کھایا نہیں۔ لوگ ادھر پوچھ رہے ہیں، ایک ہجوم ہے، چاروں طرف سے لوگ نزدیک پہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میرے رسول نے کہا چچی اماں ابھی اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ نے اپنی زبان بھائی کی زبان میں دی اور لعاب دہن چسایا۔ اس لیے اس دن کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، کہ سرابی کا دن، 13 رجب کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ میرے مشکل کشا نے خوب لعاب چوسا، اور پھر ساری عمر یہ کہتے رہے کہ یہ میرے سینے میں جو علم ہے، ھذا صفات العلم، یہ وہ لعاب رسول کا اثر ہے جو مجھے رسول نے پلایا تھا۔ ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما ذقنی ذقن، جس طرح سے ایک طائر اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، ایسے ہی مجھے رسول نے لعاب چسا کے پالا۔ اور پھر تمام ہجوم جب نزدیک آ گیا کہ اے رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ بتاؤ کہ بچہ کس کی شکل کا ہے، تو فوراً ہی جبرائیل آئے، فوراً ہی آپ کے پاس کہ اس کہہ دو کہ یہ وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہیں، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے۔ اور پھر سب
اپنی صفات بتاتا چلا گیا خداوند کریم، کیونکہ جس گھر سے آیا تھا اس گھر کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ نانا جیسا، یہ دادا جیسا ہے. تو رسول اتنی دیر سے یہی پریشان تھے کہ یہ تو اس گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس گھر کے مالک کی تو شکل جسم نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، تو میں کیسے بتاؤں کہ یہ کس کی شکل ہے. خداوند کریم نے مشکل آسان کی کہ یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، جند اللہ ہے، نفس اللہ ہے. کہہ دے میرے حبیب. اب جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے لے لیا تو فوراً نہیں میرے رسول نے کہنا شروع کیا، لحم کا لحمی، دموں کا دمی، سلبوں کا سلبی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، حبوں کا حبی. یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دوست میرا دوست، تیرا اقرار میرا اقرار، تیرا انکار میرا انکار، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ. اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے رسول اور علی اپنے قصیدے پڑھے رہے تھے کہ وہاں اس مجمع میں جہاں فرشتے بھی شامل ہو چکے تھے اور جہاں 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار کی بات تھی نا، بھائی کی بات تھی، تو مبارکباد دینے نبی بھی آ گئے اور سب نبیوں نے، آدم نے آگے بڑھ کے مبارکباد دی، نوح نے، ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق نے، یوسف نے، داؤد نے، سب نے آگے بڑھ کے کہا بہت مبارک ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا بھائی آ گیا، تمہارا سلطان نصیرہ آ گیا. لیکن یہ بات تو ہے، ہم بھی یہ کہیں گے کہ کچھ ہماری بھی صفات اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس نے ہماری جانب سے، ہم تو وہاں نہیں ہوں گے تمہاری مدد کے لیے، ہم نے وعدہ تو خدا سے کیا ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہماری طرف سے تمہاری مدد کرے گا، یہ ہماری طرف سے تمہاری مدد خیبر میں، بدر میں، خندق میں، احد میں، ہر جگہ کرے گا. تو پھر کچھ ہماری طرف سے بھی کہو. تو میرے رسول نے مسکرا کے کہا اور علی کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہا، اور کس طریقے سے، یا علی من ارادہ ان ینظر علی آدم فی علمہ، جناب آدم کی طرف دیکھ کے کہا اور جناب مشکل کشا سے کی طرف چہرے پہ دیکھ کے کہا، اے علی اگر کسی کا ارادہ ہو کہ وہ آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تیرے چہرے کی طرف نظر ڈالے. وَعَلَى نُوحٍ فِي تَقْوَهِ، اور نوح کو تقوی دیکھنا ہو تو تیرے چہرے کی طرف دیکھے. وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خِلَّتِهِ، اور اگر ابراہیم کی خلت کسی نے دیکھنی ہو تو تیرے چہرے کی طرف دیکھے. اب ابراہیم بھی خوش ہو رہے ہیں، اب نوح بھی خوش ہو رہے ہیں، اور پھر موسیٰ آگے بڑھے اور میرے لیے تو آپ نے مسکرا کے کہا، اے علی علی موسیٰ فی ہیبتہ، اور پھر جناب یوسف آگے بڑھے، وعلی یوسف فی جمالہ وعلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر علی وجہ علی ابن ابی طالب. آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی دیکھنا ہو علی کے چہرے پہ نظر ڈالے، سارے نبیوں کے کردار نظر آ جائے گا، یوسف کا جمال نظر آ جائے گا، موسیٰ کی ہیبت نظر آ جائے گی، عیسیٰ کا زہد نظر آ جائے گا، اور ابراہیم کی خلت نظر آ جائے گی. اور پھر جب آپ یہ تعریفیں کر رہے تھے تو مجمع میں جو چاہنے والے تھے آپ کے وہ نزدیک آئے اور انہوں نے آ کے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، نبیوں کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، آپ کا ذکر ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے کریں؟ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تو بے قرار ہوتے ہیں. تو فوراً ہی خداوند کریم نے کہ یہ پیارے سلطان نصیرہ کو دیکھتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے میرے رسول نے اس مجمع پہ نظر ڈالی اور فوراً ہی کہا، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي
و ذکری ذکر اللہ عبادت النظر علی وجہ علی عباد ہی الحب علی عباد ہی۔ میرے رسول نے کہا کہ دیکھو تم اپنی محفلوں کو ذکر علی سے سجاؤ، اور جتنا جو تم علی کا ذکر کرو گے سمجھو میرا ذکر کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو سمجھو خدا کا ذکر کرو گے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے، اور محبت علی کی بھی عبادت ہے، ذکر علی کا بھی عبادت ہے۔ میرے رسول نے اس طریقے سے سب کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ آگے چلتے ہیں۔ مجمع ساتھ ساتھ ہے کہ ایک دم کچھ یہودی اور عیسائی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علی کو لے کے تو جا رہے ہیں، لیکن آپ شاید بھول گئے ہیں کہ جو سانپ ہے وہ جب تک یہ نہ بتائے حلالی اور حرامی کی پہچان نہ کرے، اس وقت تک آپ لے کے جا نہیں سکتے۔ تو جو کعبے کا پتھر تھا جس کے اوپر لٹاتے تھے، اور وہ سانپ آتا تھا، اور اس سانپ کا نام تھا مہک، میم ہے کاف، اس کو مہک کہتے تھے۔ استحصہ تھا اور آتا تھا، وہ سونگتا تھا، تو جو بچے بے ہوش ہو جاتے تھے یا جن کو وہ پھنکار مارتا تھا، سونگتا تھا، ڈر جاتے تھے یا بے ہوش ہو جاتے تھے، تو کہتے تھے یہ تو صحیح بچہ نہیں ہے، اور جو صحیح رہتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ حلالی ہے۔ تو جیسے ہی وہ سانپ جو تھا مہک جس کا نام تھا، وہ پھنکارتا ہوا آیا مشکل کشا کے پاس۔ اب آپ دیکھیں کہ بچے ہیں، چھوٹے سے ہیں اور لیٹے ہوئے، جیسے ہی وہ سانپ آیا مشکل کشا نے آرام سے ایک ہاتھ اس نے اپنا منہ چیرا، ایک ہاتھ ایک طرف ڈالا، دوسرا ہاتھ دوسری طرف ڈالا، ید اللہ ہے، اسد اللہ ہے، نفس اللہ ہے، اور چیر کے 2 برابر حصوں میں اس سانپ اسد اللہ نے اس سانپ کو پھینک دیا۔ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سارا مجمع حیران ہے کہ یہ اتنا بڑا اژدہا اتنے چھوٹے سے بچے نے کیسے کر سکتا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ ابو طالب، ہماری تو یہ مہک مارا گیا ہے، اب ہم کس طریقے سے پہچان کریں گے کہ حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے؟ تو اس وقت جناب رسول خدا مسکرائے اور آپ نے کہا کہ بس آج سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو کوئی علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرے گا اس کے لیے یہ کسوٹی اب علی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے مشکل کشا کی طرف دیکھ کے کہا یا علی یحبو کا الی الطاہر الولادت ولا یبغض کا الا خبیث الولادت۔ میرے علی، جو تجھ سے محبت کرے گا آج سے اس کی ولادت میں پاکی ہے، اور جو نہیں اس کی ولادت میں خباثت ہے۔ مشکل کشا کو لے کے گھر آئے ہیں، سب خوش ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ بہت خوش ہیں، کیونکہ میری بی بی جناب فاطمہ بنت اسد نے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا جناب خدیجہ کے، تو آپ بہت اداس رہتی تھیں۔ آپ نے آتے ہی مشکل کشا کو آپ کی گود میں ڈال دیا تھا، اور آپ نے بہت پیارا سا جھولا تیار کیا ہوا تھا جس میں جناب مشکل کشا کو لٹایا، اور جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجۃ الکبریٰ سب بہت خوش ہیں۔ تو ابو جہل کی عادت تھی کہ وہ جاتا تھا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا، اور سرما لگایا کرتا تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ ان کے گھر میں خوشخبری آنے والی ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس نے اسپیشل چاندی کی سرمے دانی، چاندی کی سلائی، بہت محنت سے اس نے باریک کر کے سرما پیسا اور وہ لے کر آیا، اور جیسے ہی اسے امید تھی کہ شاید مجھے کچھ پیسے بھی زیادہ مل جائیں گے،
تو وہ اس خوشی میں وہ آیا اور آ کے اس ابو جہل نے جیسے ہی سرما لگانے کی کوشش کی، میرے مشکل کشا نے ید اللہ نے دوسرا کمال پہلے ہی دن دکھایا کہ ویسے ہی تھپڑ اس کے منہ پہ لگا کہ ابو ایک طرف رہ گیا اور جہل ایک طرف ہو گیا، اور اس تھپڑ کی چوٹ کھا کے وہ ایک دم گھبرا گیا اور واپس جانے لگا اور کہتا گیا، تم بنی ہاشم تو جادوگر ہی ہو، تم جادو اتنا سا بچہ ایسے تھپڑ کیسے مار سکتا ہے۔ اور پھر اس چولہے پہ چولہے کی ڈوری ہے، اسے کبھی جناب ختیجہ لوری سنا رہی ہیں ڈوری کو ہلاتے ہوئے، اور کبھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہتے ہوئے انت اخی و وسی و وزیری، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وسی ہے، تو میرا وزیر ہے، اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں علی کو جو کوئی بھی لباس پہناتی تھی وہ انگڑائی لیتے تھے اور لباس کے پھٹ جاتا تھا، تو پھر میں نے انہیں دو لباس پہنائے، وہ پھٹنے لگے، پھر 3 لباس پہنائے، وہ بھی انگڑائی لیتے تھے تو پھٹ جاتے تھے، تو کہتے کہ میں نے چمڑے کی پٹیاں باندھ کے ان کو لٹایا کہ شاید اب یہ تو نہیں ٹوٹیں گی، تو وہ بھی ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس طریقے سے میرے مولا پروان چڑھے، اور پھر ایک دن وہ وقت آیا کہ جس کے لیے سلطان نصیرہ کو بلایا تھا، دعا مانگ مانگ کے اس سلطان نصیرہ کے، کہ میرے مولا غار حرا سے واپس آئے تو کہا کہ اے علی دعوت دینی ہے، سب کو دعوت دے، اور پھر ابو طالب کے گھر میں دعوت دی گئی، اور دعوت جب دی تو آپ نے فوراً یہی اعلان کیا تھا اس دعوت میں کہ آج جو کوئی بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، اور وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا۔ یہ آپ نے پہلے دن کہا، پہلے دن لوگ نے کھانا کھایا چلے گئے، دوسرے دن آئے کھانا کھایا چلے گئے، اور تیسرے دن جب پھر جانے لگے، اس دن میرے رسول خدا بہت پریشان تھے کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ تو اس دن سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مجمع میں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی کہا کہ لوگوں کہو قول لا الہ الا اللہ، لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ کھانا کھا لیا تھا، عربوں کی عادت تھی کھانا ضرور کھا لیتے تھے، کھانا کھانے کے بعد اٹھ کے جانے لگے، تو اسی وقت میرے جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، اور آپ نے ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک میرا بھتیجا اپنا بیان مکمل نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے نظر ڈالی رسول خدا پہ، فتبسما، تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے، فتکلما، اور پھر بڑے پیار سے کہا بولو، بیان کرو، قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا۔ یعنی آپ نے یاسین سید کو کہتے ہیں، اور خداوند کریم کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ یاسین میں ہی شامل شروع ہی کیا سید کے لفظ سے، یاسین کے لفظ سے، اور بلغ، جو تو نے بیان کرنا ہے کر، اب ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا۔ اور پھر جب آپ نے بیان کیا اور کسی نے ساتھ نہ دیا تو بس وہی بھائی پیچھے سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور میں آپ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، اور جو آپ احکام پہنچائیں گے ان سب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرت، تو میرا بھائی اس دنیا اور آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر آپ نے جب مدینے پہنچ گئے اور وہاں پہ بھائی چارہ ہوا، بھائی بھائی بنایا، تو سب بھائی بن گئے تھے، صرف ایک میرے مشکل کشا تھے جو دیوار کے ساتھ مسجد نبوی کی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب بھائی خوش خوش ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور مشکل کشا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ علی تم کسی کے بھائی نہیں ہو۔ پھر دوسرا آ کے کہتا تھا تم کسی کے بھائی نہیں بنایا تمہیں رسول نے۔ پھر تیسرا آ کے کہتا تھا تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اور میرے
मुश्किल कुशा दीवार के साथ लगे हुए सर झुका के बैठे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। जब सबको भाई भाई बना दिया तो उस वक्त मेरे रसूल चलते हुए, वो रसूल कि जिसके कदमों के निशान तो ज़मीन पे भी नहीं पड़ते, वो मेरा रसूल कि जिसका चेहरा वशम्स है, जिसकी पेशानी वशम्स वल कमर है, जिसके जुल्फ़े वल्लैल हैं, जिसकी आँखें मज़ाक़ुल बसरा हैं, वो मेरा रसूल कि जिसके पसीने से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। वो चलता है तो फ़िज़ा महक जाती है, जिस जगह से गुज़रता है वहाँ पे खुशबुएँ बिखर जाती हैं। वो मेरा रसूल चलता हुआ नज़दीक आया और उठाया भाई को, सीने से लगाया। क्यों रोए हो माँ हाज़ा, कि किस चीज़ ने मेरे भाई को रुला दिया है? आपने सबको भाई बनाया है और मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे रसूल ने सारे मजमे की तरफ नज़र डाली और फिर मुस्कुरा के कहा, जिनकी तीनत जैसी थी, जिनकी सिफात जैसी थी, जिनकी तबीयत जैसी थी, मैंने उन जैसे को उन जैसों का भाई बनाया है। और ना कोई तेरे जैसा है सिवाय मेरे, तो मैं तुझे किसका भाई बनाता? अना व अलियन में नूर वाहिद, तू और मैं एक ही नूर के हैं। तू नूर वाला, मैं भी नूर वाला। और फिर तू सैयद, मैं भी सैयद हूँ। तू सैयदुल औसिया है, मैं सैयदुल अंबिया हूँ। सिर्फ तू मेरा भाई है। अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरत। और सब मजमे की तरफ देखते हुए आपने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ अली, रोज़े महशर जब किसी भाई को किसी भाई की खबर ना होगी, सिर्फ उस वक्त में मैं ही तेरा भाई होऊंगा कि जो, और तू मेरा भाई होगा। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, बाकी कोई कायनात में एक दूसरे को ना जानता होगा। खुदावंद करीम से यही इल्तजा है कि इस ज़िक्र को हमारे कबूल करे। और इस ज़िक्र के साथ सिर्फ एक ये कि हम इस दिन के सदके आज एक वादा हम ज़रूर करें, और वो वादा ये कि जैसे एक शख्स जनाब मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के पास आया, ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, कपड़े मैले हैं और जूते टूट चुके हैं, पैरों में छाले हैं, बल्कि छालों से खून बह रहा है, पानी बह रहा है और बहुत कमज़ोर है, होठ खुश्क हुए हुए हैं, चेहरे पे जर्दी छाई हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। जब मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चला नहीं जा रहा, चलता हुआ इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के पास आया, मौला के पास आके बैठ गया। पसीने में तर है, कपड़े पसीने से शराब हो रहे हैं। मेरे मौला ने कहा, इसको पानी पिलाओ। जब पानी पिया तो कहा, हाँ बताओ कैसे आना हुआ? खाना वाना खाओ, आराम से बैठो, फिर बात करना। थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने कहा, मौला अब इजाज़त है, मैं आपसे बात करूं? आपने फरमाया, बोलो क्या बात है? तो कहा कि मौला, मैं खुरासान से पैदल चल के आ रहा हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा राह नहीं था कि मैं कोई सवारी का बंदोबस्त करता, ना मेरे पास कोई सवारी है। मौला, सिर्फ आपसे मिलने का शौक़ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, बस आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, आपको देखने की तमन्ना थी। मौला, बस मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या मेरा अकीदा दुरुस्त है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? मौला ने फरमाया, बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है? उस शख्स ने कहा, मौला, मेरा अकीदा ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अहले बैत से बहुत प्यार करता हूँ, और आपके दुश्मन से सख्त नफ़रत करता हूँ। जो आपसे प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूँ, और जो आपसे नफ़रत करता है मैं उससे नफ़रत करता हूँ। मौला ने कहा, ठीक। उसने कहा, दूसरी बात ये मौला कि जो आपने हलाल बताया है मैं उसको हलाल समझता हूँ, जिन्हें आपने हराम कहा है मैं उन्हें हराम कहता हूँ। मौला ने कहा, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात? तीसरी ने कहा कि मौला, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, लेकिन इमाम ज़माना का आपने कहा इंतज़ार करो, अगर मैं ज़िंदा रह गया, अव्वल तो मैं मर ही जाऊँगा उससे तक, तो मैं इस चीज़ को याद रखता हूँ कि इमाम ज़माना ने आना है, और अपने बच्चों को इसकी तालीम देता हूँ। मौला ने कहा, बिल्कुल ठीक।
اور آپ نے کہا کہ دیکھو جس طرح کا تم نے یہ سوال کیا ایسے ہی بالکل میرے بابا سید سجاد کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ مولا بس اب مجھے اجازت دے دیں، اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، اتنے دنوں سے چل کے آیا ہوں اور اب میں یہاں پہ رہوں گا اور کچھ اچھا وقت گزاروں گا۔ اس شخص نے کہا بس میرے مولا میری پیاس بجھ گئی، آپ کا چہرہ دیکھ لیا، بس ایک اور خواہش ہے میری۔ آپ نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہ مولا آپ کے نزدیک آ جاؤں، میرے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے، اور مولا کیا میں آ سکتا ہوں، آپ کے پیروں کو چھو لوں؟ مولا نے کہا ضرور آؤ میرے پاس تم، مجھے تمہارے پسینے سے کوئی بو نہیں آ رہی۔ وہ شخص نزدیک آیا، مولا کے پیروں کو چھوا، پھر اس بزرگ نے، بوڑھے نے، جس کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا، ان کے پیدل چل کے خراسان سے مدینہ آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور مولا اس کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لباس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہونٹوں کی خشکی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بکھرے بالوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے محبت کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر مولا کے پیروں کو ہاتھ لگانے کے بعد وہ تھوڑا کھڑا ہوا اور کہتا ہے مولا اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں۔ میرے مولا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا مولا چومنے سے پہلے اجازت دیں میں اسے سینے سے لگا لوں، میرے جسم اتنا پاک نہیں ہے، لیکن مولا شاید میری بخشش ہو جائے، میں اسے سینے سے لگا لوں۔ مولا نے کہا میں نے تجھے اجازت دی۔ اس نے مولا کا ہاتھ سینے سے لگایا اور پھر کہتا مولا اسے چوم بھی لوں، اجازت ہے؟ مولا نے کہا چوم لے۔ جب اس نے مولا کے ہاتھ کو چوما تو کہتے ہیں نا کہ انسان کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ کہنے لگا مولا آج میں آپ کے اتنے نزدیک کھڑا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا مولا، میں اتنی دور بیٹھ کے آپ کا تصور کرتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا لوگوں سے اور بڑے شوق سے سنتا تھا، آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا، مولا کیا آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے؟ بس مولا میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے سینے سے لگا۔ میرے مولا ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں کیوں نہیں، میں تجھے سینے سے کیوں نہیں لگاؤں گا۔ میرے مولا نے اسے سینے سے لگایا، اس کو دعا دی، تو جنتی ہے اور تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو ضرور جنت میں جائے گا، اور ہم سے تو اگر کوئی پتھر بھی پیار کرے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا، اور روز محشر جو ہم سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جب وہ بوڑھا شخص مسجد کے دروازے سے باہر نکلا تھا تو میرے امام نے جاتے ہوئے اس کی کمر کو دیکھتے ہوئے کہا اگر تم میں سے کسی نے پوچھنا ہے کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں اور جنت میں کون جائے گا تو میں تمہیں کہتا ہوں اس شخص کو دیکھو، یہ شخص ضرور جنت میں جائے گا، یہ جنتی ہے، اس کو دیکھو۔ تو بس میں یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو آج کے دن یہ وعدہ کرنا چاہیے، ہم دوسروں کے تو عیب تلاش کرتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ہمیں اپنے اندر عیب تلاش کرنے چاہیے، ہمیں اپنے عیبوں کو دور کرنے چاہیے، ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ جس سے ہمارا امام ہمیں دیکھ کے خوش ہو اور ہمیں ہر اس گناہ سے، اس عیب سے، اس جھوٹ سے، اس خراب حلال اور حرام کی ہمیں تمیز ہونی چاہیے جس سے ہمارا امام ہم سے خوش ہو جائے۔ اور آج کے دن ہم مبارکباد دیتے ہیں وقت کے امام کو، امام زمانہ کو، ہم مبارکباد دیتے ہیں رسول خدا، ہم مبارکباد دیتے ہیں 1.25 نبیوں کو، رسول خدا کو، جناب حسن و حسین، جناب بی بی پاک زہرا کو، اور جناب زینب و کلثوم کو، سارے ائمہ طاہرین کو کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج کے دن کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے۔
جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرتے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کرتے، جن کی جو دلی حاجت ہیں وہ پوری کرتے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو نور محمد سے منور کرتے، اور باراللہ اس وقت کے صدقے میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو ہیں وہ معاف کر دے۔ اے میرے مولا، ہماری آنکھوں کے، ہمارے زبان کے، ہمارے ہاتھوں کے، ہماری انگلیوں کے، ہمارے جسم کے ہر عضو کے گناہ کو معاف کر دے، کانوں کے گناہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، زبان کے گناہ کو معاف کر دے۔ اے میرے رحیم، اس وقت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ اے میرے مولا، جس کی جو حاجت ہے اسے بر لانا۔ آج کے دن کے صدقے سے دعا ہے کہ میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے رحیم، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا۔ قبر میں مولا علی تشریف لائیں، بی بی پاک زہرا تشریف لائیں۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، بی بی فاطمہ کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی پل صراط سے پار لگائیں، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے رب کریم، اس ذکر کو قبول کر لینا اور میری عاقبت کا سہارا بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔